آپ اپنے اس پارا اگر آپ کے پاس ہے قرآن پاک ہے اپنا مصحف کھول کے پھر آپ اس کے ساتھ پینسل لیں اور جہاں جہاں کوئی ایسی بات آتی ہے آپ وہاں پہ ساتھ ساتھ لکھیں تاکہ آپ جب کل کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پورا ایسا لگے گا کہ او ادھر یہ والا ذکر تھا، ادھر یہ والی بات تھی، ادھر یہ ایسا تھا، تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. وہ قرآن پاک جو ہے نا وہ آپ کو اون کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ. تو اس لیے لکھیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اتنی بڑی بات ہے، الذین آمنوا، یہ نہیں کہا کہ الذین اسلموا، وہ لوگ جو اسلام لائے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے تو کیا کہا کہ الذین آمنوا، کیونکہ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ ایمان کا ذکر آتا ہے نا وہ عامل الصالحات ساتھ آتا ہے کہ اور انہوں نے پھر نیک کام کیے. ہماری طرح ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے پیدا ہوتے مسلمان تھے تو بس ٹھیک ہے کافی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان، کیونکہ وہ دل کی حالت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. دیکھیے ظاہر جو ہے ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نے ظاہر پہ گمان کرنا ہے. ہم نے کسی کو فار ایگزامپل اگر مسجد میں دیکھا، وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ بی ججمنٹل، اسی کی میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. ہم نے کسی کو مسجد میں دیکھا تو ہمیں یہی گمان کرنا ہے کہ وہ نیک ہی ہوگا، رائٹ. وہ ایسا نہیں آ گئی ہے مسجد میں، اب پتہ ہے حرکتیں کیسی ہیں، ایسے نہیں کرنا ہے نا. لیکن اگر آپ کسی کو کسی غلط جگہ پہ دیکھو تو آپ اس کو اسی طرح کا گمان کرو گے کہ یہ غلط جگہ پہ. ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے نا کہ جو ظاہر پہ ہم نے گمان کرنا ہوتا ہے اسی پہ تو فتوے لگتے ہیں، اسی پہ سزا و جزا ملتی ہے اس دنیا میں. لیکن دل کی حالت جو ہے نا وہ میرا رب جانتا ہے. بس آپ پتہ یہ کرامن کاتبین بھی کوئی نہیں جانتے، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے دل کے اندر کیا چیز چل رہی ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف پتا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے تو اللہ کی یاد جو ہے نا اس کے دل. اب یاد کو آپ ذرا غور کریں. اب دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کہ اب دل کا سکون تو ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے، تو وہ یاد کس طرح کی کرے. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم اتنی تسبیحاں پڑھی تھی دل تو پھر بھی بچائے نہیں رہا ہے نا، ایسے بھی ذہن میں آتی ہیں چیزیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے ہم ذکر جب کرتے ہیں، آپ امیجن کرو کہ آپ 2-3 بہن بھائی ہو، آپ اپنی امی کو ملنے گئے تھے، واپس آئے آپ اپنی بہن کو مل رہے ہو. آپ اس کو جب یہ کہو گے کہ تجھے پتا آج میں امی کے پاس گئی تھی، امی آج تجھے بڑا یاد کر رہی تھی، تیرا بڑا ذکر کر رہی تھی، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ امی دل سے تمہیں مطلب دل کی حضوری کے ساتھ نا، جیسے ان کو پتا تھا وہ یاد کر رہی تھی، وہ محبت سے یاد کر رہی تھی یا غصے سے بھی یاد کر رہی تھی فار ایگزامپل. لیکن وہ دل کی حضوری سے یاد ہونا کر. وہ ایسا نہیں تھا کہ بس بیٹھے ہوئے جیسے ہم تسبیح کے دانے پھینکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہے نا. تو یہ بڑی بات ہے غور کرنے والی. اور اس میں آف کورس آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں نا اس کا ثواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثواب نہیں ہے. لیکن ایکچولی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ یہ ہے کہ ذکر سے آپ کے دل مطمئن ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات آگے کر دی، الا خبردار آگاہ ہو جاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ڈبل جیسے بات کہنے کے لیے نا کہ سکون جو ہے نا وہ آپ خرید نہیں سکتے، کہیں سے بھی نہیں لے سکتے. یہ اللہ کی دین ہے. جیسے محبت اللہ کی دین ہوتی ہے نا، آپ کسی کے دل میں زبردستی محبت نہیں ڈال سکتے، اسی طرح سے سکون بھی اس اللہ کی دین ہے. اور وہ کیسے ملتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے ذکر میں اب دیکھیں کہ ہم دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تو پھر کیا بتایا تھا کہ جاؤ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان کا ہے. جب آپ دنیا میں اپنی کلاس میں آپ سوچیں اپنی ایگزام دینا ہے تو اس سے پہلے کیا کرتے ہو؟ آپ یاد کرتے ہیں نا. ہمارا فار ایگزامپل ہمارا اسلامیات کا چلو پیپر، یا تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنی کتاب کھولتے ہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پیپر آئے. تو اللہ کی یاد جب ہمارے ساتھ ہوتی ہے نا، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو پیپر تو ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، سارے دن کا پیپر آتا ہے کہ تم نے صلح رحمی کرنی ہے کہ نہیں، قطع رحمی کرنی ہے، اولاد کی طرف سے امتحان آنا ہے کہ نہیں آنا، میاں کے ساتھ تم نے، ہسبینڈ کے ساتھ تم نے کیا کرنا، سسرال کے ساتھ کیا معاملہ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، جاب کے ساتھ، ہر چیز کا پیپر آ جاتا ہے. اگر آپ کے ساتھ اللہ کی یاد ہوگی، اس طرح سے آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا نا، تو آپ ہر کویسچن کو اللہ کے احکامات کے مطابق کریں گے. آپ کو یہ یاد رہے گا کہ میں نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو میں نے اس بات کو اللہ کے احکامات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا جو ہماری ریگولر زندگی میں لین دین سے لے کے اخلاقیات سے لے کے ہر چیز. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، تو ہمیں پتا ہے ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. تو ہم نے ہر فیصلہ اللہ کا جو ذکر کیا تھا، یاد کیا تھا نا، اس کے مطابق کرنا ہے، تو دل تو سکون میں ہوگا. اب دیکھیے آپ کوئی نیکی آپ سوچیں کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرتے ہیں نا، قیامت کے دن تو اجر ملے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ود ان سیکنڈ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیکی کی، ادھر سکون آ گیا، ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے فار ایگزامپل کوئی کسی کو کھانا کھلا دیا، گھر میں کھانا پڑا ہوا تھا،
آپ نے وہ اس کو دے دیا، آپ کے دل کو نا ایک بڑی اچھی سی فیلنگ ایک دم سے ہوگی کہ چلو شکر ہے، ضائع ہو رہا تھا میں نے اس کو دے دیا۔ کوئی بھی ایک نیکی بھی آپ اللہ کے واسطے کرتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو ایک سکون کی صورت میں آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کرتے ہیں کہ ہم سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اب جب ہم بیٹھتے ہیں تو بات بھی کیا ہوتی ہے، سارا دن کام کر کے تھک گئی تھی، بس ایک ڈرامہ ہی تو دیکھتی ہوں اور کیا کرتی ہوں، اس میں بھی اب کیا گناہ ہوگا۔ تو مجھے نا وہ ٹائم، دس از جسٹ می، میرا ٹائم ہوتا ہے، میں صرف آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھتی ہوں اور پھر مجھے بس سکون چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا۔ سارا دن تو بچوں میں اور کام میں اور ادھر ادھر لگے رہتے، سکون نہیں ملتا۔ اچھا میں بور ہو رہی تھی، مجھے عجیب سی گھبراہٹ تھی، میں ونڈو شاپنگ کرنے چلے گی، چلو میں نے خریدنا تو کچھ نہیں تھا، آپ کچھ کر کے آ جائیں، آپ ڈرامہ دیکھ لیں، آپ اس کے بعد پھر وہیں کے وہیں ہوں گے، آپ ونڈو شاپنگ کر کے آ جائیں، بے سکونی وہیں کی وہیں ہوگی، اب کچھ بھی کر کے آ جائیں گے نا وہ نہیں جائے گی۔ بے سکونی جانے کا ایک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ اللہ کی یاد میں انسان کے دل کو چین مل جاتا ہے۔ اور یاد کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب کیا ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا، بس زبان چل رہی ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا اس کا بھی ثواب ہے الحمدللہ، تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کا دل اللہ کی یاد میں نہیں لگتا، مطلب وہ یاد تو کر رہا ہے لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا، اس سے بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل ہی اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا، اور وہ ایسا ذکر کیونکہ ایسا ذکر جو تو کر رہا ہے جس میں تیرا دل ہی نہیں ہو تو بے ادبی ہے۔ تو ایسے شیطانی وسوسے میں 3 طرح کے لوگ آنسر کرتے ہیں جس میں انہوں نے رہنمائی کی۔ امام غزالی کہتے ہیں کتنے؟ 3 طرح کے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دل میں یہ خیال ڈالے گا، نمبر 1 یہ کہے گا کہ تو کیا کر رہا ہے، دل تو تیرا حاضر نہیں، ابھی تو نے کلاس نہیں سنی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ اگر دل سے نہیں کرنا تو پھر پتہ نہیں کوئی اثر بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، اور آپ کہتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، تو آپ چپ ہو جاتے ہو۔ تو آپ کیا کرتے ہو؟ شیطان کو خوش کر دیتے، آپ کہتے ہو ٹھیک ہے، وہ اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ذکر کر رہا تھا نا اس سے بھی یہ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا، اب یہ کوشچن ہوگا کہ پھر سے وسوسہ اگر آتا ہے، آپ کو ذکر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے تو فوراً آپ سمجھداری سے کہتی ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ہے مجھے یاد آ گیا کہ میں تو ایسی ہی پڑھتی جا رہی تھی، پھر تھوڑا دھیان لگا کے پڑھتی، تو آپ شیطان کو اصل میں مات دے دیتی ہیں، آپ اس کو ہرا دیتی ہیں۔ اب تیسرا کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے دل میں آپ ذکر کر رہی ہیں، آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے، آپ یہ کہتی ہیں شیطان کو، آپ کہتی ہیں آپ کو پتہ تو چل جاتا ہے، آپ دیکھیں نا ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ایسی چیز اگر ہمارے دل میں آ رہی ہے تو وہ تو شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے جسم کا میرا کوئی ایک عضو، مطلب میری زبان جو ہے وہ کوئی ایک عضو تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے نا، حالانکہ دل کی حضوری کے ساتھ ذکر کرنا تو بہت افضل ہے، لیکن ایٹ لیسٹ میں اللہ کا ذکر تو کر رہی ہوں، تو شیطان کو وہاں بھی مات دے دیتے۔ تو 3 طرح کے جواب مل جاتے ہیں۔ تو جب یہ پتہ چل جاتا ہے نا تو آپ سارا دن آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور اللہ کی یاد میں جو رہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تھا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، یہ تو بہت مطلب ایسا لگتا ہے کہ زبان پہ آ جاتا ہے نا ایک دم سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں نا، آپ سوچا کریں کہ میرا رب میرا ذکر کہاں پہ کر رہا ہے، اتنی بڑی اللہ فرشتوں کی محفل میں مجھے یاد کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر زبان تو چپ نہیں رہے گی نا جب ہمیں پتہ چلے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حشر کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اے لوگو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو ہی بھلا دیا، اللہ اکبر، اور جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا نا تو اللہ کی طرف سے پھر کیا سزا ملتی ہے۔ ادھر کیا تھا، اللہ کی یاد کی، ادھر سے سکون مل گیا، رائٹ، چھوٹی سی نیکی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس ہونے کی جو ہے اس کے بدلے میں آپ کو سکون دیا۔ ادھر کیا ہے، آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ وہ پھر ایسا دنیا کا بندہ کبھی ادھر پھر رہا ہے تو کبھی ادھر پھر رہا ہے، نہ ادھر چین نہ ادھر چین، بس بھاگی جا رہے ہیں بالکل جانوروں کی طرح، اور اپنی زندگی ختم کر دیتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک ہم الفاسقون، کہ یہی تو لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو کھلے عام برائیاں کرتے آپ کو نظر آتے ہیں نا، بد کردار لوگ، کہ جن کو اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے رب نے ان کو کیوں پیدا کیا، کیوں بھیجا دنیا میں، ایسے مطلب ان کا دل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہچاننا ہے نا تم نے کہ وہ کون لوگ ہیں، تو دیکھ لینا جو کھلے عام برائیاں کرتے ہیں نا، ان کے دل میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، اللہ کی یاد ہی۔ بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں آنیسٹلی، جب ہم دیکھتے ہیں نا، جب سنتے ہیں تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا اتنا پیاری۔ اور ہم جو نماز کے بعد بھی رسول اللہ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے کہ کوئی بھی ایسی نماز اس دعا کے بعد ختم نہیں کرنا، مطلب جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں کہ اللہم اعنی علی ذکرک
व शुक्र का व हुस्न इबादत है। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह के जिक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। देखें, कोई भी काम कर रही है ना आप घर में सफाई कर रही हैं, आप बच्चों को देख रही हैं, आप जॉब पे हैं, आप कोई भी काम करिए ना, अल्लाह का जिक्र अपनी जुबान से जारी रहे। एक वक्त वो आ जाएगा कि वो जिक्र जो है ना वो आपके दिल में जारी हो, वो आपके खून के एक एक कतरे में जारी हो जाता है, वो आपकी पूरी जिंदगी अल्लाह की याद में चली जाती है और आप कोई ऐसा काम नहीं, आपके लिए सब कुछ आसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर देते। अब देखिए, जिन चीज़ों की तकलीफ आपको बेचैन कर देती है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन चीज़ों मोहब्बती दिल से उठा देते, वो कोई भी लेवल की चीज़ होगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं हमेशा आपसे ये बात करती हूँ ना कि पहले मुझे इतना शौक होता था मेहंदियों पे जाने का, और मैं कहती थी लोग क्यों शादी करते हैं, हमें बोर ही होते हैं। उस दिन लगे मैं शादी मेहंदी बस ठीक है ना, मेहंदी पे बस चले जाना चाहिए और इतना फन होता है। अब वो हाल हो गया जब कुरान जिंदगी में खुला कि अगर कोई मेहंदी पे गलती से कोई ऐसी जगह पे बंदा बैठ ही जाए ना, मेहंदियों पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बैठ भी जाती हूँ ना तो खुदा की कसम ऐसा लगता है कि किसी ने आग के ऊपर बैठा दिया। अल्लाह, मुझे खुद यकीन नहीं आता कि वो चीजों की मोहब्बत गई किधर। मतलब ऐसे ना सिर्फ मोहब्बत गई है बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए अजीब सी नफरत दिल के अंदर पैदा कर दी कि अगर नहीं ऐसी जगहों पे जाते तो एक सुकून, एक इत्मीनान और खुशी, जैसे मैंने कहा ना कि नेकी करो तो इधर फौरन आती है, बिल्कुल वो 3 घंटे जो लोग नाच रहे होते हैं ना, वो 3 घंटे आप किसी और आलम के अंदर हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको टेस्ट करवाए ये चीज़ कि अल्लाह की याद, अल्लाह का हुक्म है ना कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का एक एक फैसला। आप अब सोचें कि हम अपनी ज़िंदगियों के फैसले जब करते हैं, क्या हम ये सोचते हैं? अब हमारे पास तो पर्चे आते हैं ना, एक से एक पर्चा होता है हमारे पास, और हर चीज़ में हमें अल्लाह याद होता है कि मैंने ये बात करनी है, फ़ोन पे मैं बात कर रही हूँ अपनी दोस्त से या कुछ भी कर रही हूँ। शुरू में हमें मेहनत लगानी पड़ती है, लेकिन बाद में वो इतनी आदत पड़ जाती है कि इंसान आराम से, ये होता है कि आप मुंह से एक लफ्ज़ भी निकालते हैं ना तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात इधर से आने शुरू हो जाते हैं कि नहीं, मेरा अल्लाह इससे राज़ी होगा, मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि ऐसे मामले में तुमने ऐसे करना है, ऐसे मामले में तुमने ऐसे करना है, तो मैं इंशाल्लाह इसी तरह से करूँगी। फिर सुकून 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 रह जाता है दिल में। कोई गम, ऑनेस्टली गम ऐसा नहीं है कि कुरान खुलेगा तो गम नहीं आएंगे, गम आते हैं, इंसान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइशें भी आएंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गलत फैसलों से हमारे ऊपर मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जब अल्लाह की याद हमारे साथ होगी ना, बड़ी आसानी से गुजरेगी। वो इंटेंसिटी ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला खत्म कर देते हैं। टेस्ट करके देखिए, बड़ी प्यारी आया है, दिल नहीं चाह रहा ऑनेस्टली इसको छोड़ने को, लेकिन क्या करें कि अभी बहुत प्यारी प्यारी और भी बातें आगे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। अब देखिए आ गया ना वही बात जो मैंने आपको कहा था कि पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था दिलों को सुकून किनको मिलता है, जो ईमान लाए, तो मैंने कहा था कि आमिलुस्सॉलिहात आता है साथ, तो जो नेक अमल करते हैं ना ईमान लाने के बाद, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तूबा, कि उनके लिए खुशखबरी है, खुशहाली है, लहुम, उनके लिए, व हुस्नु माब, और उनके लिए बड़ा अच्छा ठिकाना है। अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने गलती से जन्नत अदन जो था ना उसको मैंने तूबा के साथ मिक्स कर दिया था। तो एक्चुअली ये दरख्त, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि जन्नत अदन में है और बाज़ ने कहा कि ये जन्नतुल फरदौस में है, लेकिन जहाँ पे भी है ये तूबा जो दरख्त कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये इतना बड़ा दरख्त है कि एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर जो है ना वो 100 साल वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे तो वो तब भी इसका साया ख़त्म नहीं होगा, राइट। और फिर इसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इसकी शगुफ़ों से जो जन्नत के लोग हैं उनके कपड़े तैयार होते। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो एक सहाबी आए उनके पास, तो आके फरमाया, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह कितनी खुशखबरी है, तूबा है उन लोगों के लिए, खुशखबरी के सेंस में बोल रहे थे ना कि वो लोग जिन्होंने आपको देखा और ईमान ले आए, इतनी बड़ी बात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन फिर 3 दफ़ा रसूलुल्लाह ने कहा कि तूबा है, तूबा है, तूबा है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे नहीं देखा और ईमान लाए। तो आप सबको मुबारक हो समेत मेरे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस पे कायम रहने वाला बनाए, ताकि हम इंशाल्लाह क़यामत के दिन जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात होगी, हम हौज़ कौसर पे रसूलुल्लाह को मिलेंगे, तो हम फ़ख्र से ये कह सकें कि या पाक परवरदिगार, तूने जिस तरह से हमें दुनिया में भेजा था, तो या रसूलुल्लाह हम आपने जो पैगाम अल्लाह का हमें दिया, हम उस पर अमल करते हुए आप तक पहुँच गए हैं, तो हमें हौज़ कौसर का पानी पीना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं
آیت نمبر 30 میں کذالک ارسلناک فی امتن، اور اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو فی امتن، اس امت میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مخاطب تھے وہ تو مشرکین مکہ تھے نا، مکہ کے لوگ تھے. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو کہ رسالت کا، بیسیکلی اس میں اگر آپ لکھیں نا اوپر کہ رسالت کا مقصد کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح سے بھیجا آپ کو ایک امت میں، قد خلت من قبلھا امم، کہ آپ سے پہلے بھی تو بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جن کی طرف رسول آئے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے، تم سے پہلے بھی تو اتنے نبی آئے ہیں، اتنے رسول آئے ہیں، تو اب تمہیں کیا ڈفرینٹ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بشر ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے، ہم کتنے لوگوں سے آپ یہ سنیں گے نا کہ وہ نور ہیں تو وہ بشر، وہ میں کہتی ہوں کہ ایسی ایسی چیزیں آج کی کلاس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اشرف المخلوقات میرے نبی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو بھیجا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی کیا کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی دفعہ تو نہیں آئے، اس سے پہلے بھی بھیجا تھا. اور وجہ کیا تھی بھیجنے کی؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا الیکا، تاکہ آپ پڑھیں علیہم ان پر، الذی وہ جو، اوحینا جو اللہ نے وحی کی، علیکا آپ کی، کہ آپ اللہ اور ان کے درمیان، انسان جو ہے، بندے جو اللہ کے، ان کے درمیان وسیلہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی وحی بھیجی جبرائیل علیہ السلام کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام ہے آپ کا کہ اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وَهُمْ يَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بالرحمن، اور وہ رحمان کا. اب یہاں پہ دیکھیے یہ کیا وجہ تھی رحمان کی، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح نامہ لکھ رہے تھے، تو اوپر جب لکھا نا حضرت علی لکھ رہے تھے تو ان کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو مشرکین مکہ کی طرح سے آدمی آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ رحمان کے، ہم اس کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے بسمک اللہم، وہ یہ کہتے تھے، دیکھیں وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ بسمک اللہم بھی کہتے تھے، لیکن وہ ساتھ وسیلے بناتے تھے اپنے نیک لوگوں کے کہ یہ اللہ سے ہماری دعا قبول کرا سکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں بتایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں، درمیان میں کوئی وسیلے کی ضرورت. تو یہ والی بات یہاں پہ جب انہوں نے کہا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہٹا دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا ربی، کہ وہ میرا رب ہے. تم کہتے ہو رحمان کون ہے، تو ان کو بتا دو کہ وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میرا سارے کا سارا توکل جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے، وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، تو اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ ہے، کہ دیکھیے ہر شریعت، ہر نبی پہ جو شریعت آئی تھی اس کے ٹائم کے مطابق کچھ چینج بھی ہوئی نا چیزیں، ہم نے دیکھا. تو آخر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پاک ملا ہے تو اس میں فائنل جو سارے حکم آ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام، جب بھی چینجز ہوئی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میری طرف تو ایک ہی بات، ہر شریعت میں ایک بات جو واحد تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا تو رب اللہ ہے اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں، مجھے اسی کے پاس جا کے جواب دینا ہے، میں تمہیں تو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کر سکتا ہوں نا کہ میں تمہاری بات مان جاؤں. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ان کی فرمائشی مجھ جو تھے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اگر ہوتا یہ قرآن کہ چلائے جاتے ہیں اس سے پہاڑ، او قُطِّعَتْ بِهِ، یا اس سے پھاڑ دی جاتی اس کے ذریعے، الارض زمین. آج اب یہ غور کیجئے کہ یہ اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے سوالوں کے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں دے رہے ہیں. آج ہم کیا کریں؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ لوگوں کو جو ہم اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، لوگ کرتے ہیں نا، اچھا کوئی ایسی تصویر بتا دیں جس سے پڑھنے سے کوئی محبوب قدموں تلے آ جائے، کوئی ایسی تصویر بتا دیں کہ جس سے یہ والی چیز ایسے ہو جائے. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ جو ایسا قرآن ہو جس سے پہاڑ چلنا شروع ہو جائے. تو تم دیکھتے نہیں ہو کیا کہ تکبر سے بھرا ہوا انسان جو اتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے ایسا، جب اس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا، جب قرآن کھلتا تو وہ پارا پارا ہو جائے، اس کی آنکھوں سے کیسے آنسو پھر نکلتے تو تمہیں نظر نہیں آتا. اور اگر تم کہتے ہو کہ پھاڑ دی جاتی اس سے زمین، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ کیا جب دل میں قرآن اترتا ہے تو دل کی دنیا پھٹتی نہیں ہے؟ پھر دل میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہتے تھے، او کلیما،
یا پھر کلام کیا جاتا ہے بہل موتا، اس سے مردے جو ہیں وہ کلام کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس سے پہلے کوئی کتاب ایسی نازل ہوئی تھی کہ جس سے یہ سارے کام ہوئے؟ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے نازل کرنے کا۔ قرآن کا مقصد کیا ہے کہ قرآن اس لیے کہ وہ ہدایت ہے، سب وے آف لائف کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس لیے قرآن نازل ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل للذین الامر نہیں، میں یہاں تک بلکہ آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ یہاں تک بہل موتا میں آپ جب ٹرانسلیشن پڑھو گے نا تو آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ بات تو آگے یہ کیا سینٹنس آ گیا ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیے کہ جیسے ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اگر مجھے یہ جاب مل گئی نا تو پھر، تو اس کے بعد آپ بولتے آگے کچھ نہیں کہتے اور سننے والے کو پتا ہے کہ آپ کا کیا میننگ ہے یہاں پہ۔ بالکل وہی طریقہ کلام آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ باتیں بتائیں کہ یہ چاہتے کیا ہے قرآن سے، کیونکہ یہ کیا تھا کہ کعبہ کے پیچھے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ابو جہل بھی تھے اور امیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو مشرکین مکہ کے سردار ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو ان کو کہا کہ اب ان کی چلاکی دیکھیے، اور اب اس کو بھی امیجن کیجئے کہ اس وقت جب ایسے بڑے بڑے سردار ہیں اور وہ رسول اللہ سے ایسے بات کر رہے ہیں اور ساتھ صحابہ اگر ارد گرد بیٹھے ہیں تو ان کا دل کیا ہوتا ہوگا کہ ہائے اللہ جی کوئی ایک ایسا معجزہ دکھا دیں تاکہ یہ سارے اسلام لے آئیں، کیونکہ اتنا ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، اتنا مارتے تھے یا مشکل ان کے ساتھ ہو رہی تھی، تو اگر یہ اسلام لے آئے تو زندگی تو آسان ہو جائے گی، کیونکہ پہلے بھی تو معجزے ہوئے تھے نا۔ تو ایسا خیال دل میں آنا کوئی غلط بات تو نہیں تھی، لیکن آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو ان کو امیہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نا تو آپ مکہ کے یہ پہاڑ جو ہے نا، کیونکہ آپ نے دیکھا ایک ویلی ہے نا، پہاڑ ہے، تو ان کو ذرا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کو ذرا کھسکا کے سائڈ پہ کر دیں تاکہ ہماری زمین جو ہے وہ اس میں وسعت آ جائے، اور ان میں کوئی چشمے نکال دیں، تھوڑا سا زرخیزی آ جائے گی تاکہ ہم لوگوں کو اپنی فصل اگانے میں آسانی ہو جائے گی، ہمارے اپنے باغات ہو جائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے کہا کیا، آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے لیے مسخر کیے ہوئے تھے، تو آپ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام سے کم تھوڑی ہے، تو آپ اپنے رب کو کہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا سیکنڈ بات کہ آپ یوں کریں کہ ہواؤں کو کہیں کہ وہ آپ پہ چلے مسخر ہو جائے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کہیں کیا دیکھیں نا سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوائیں مسخر کی تھی، تو ہمارے لیے بھی کروا دے تاکہ ہم شام میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو ہم بھی ہواؤں میں سے جلدی جلدی صبح جائیں اپنا کام کر کے واپس آ جائیں۔ تو حضرت سلمان جو ہیں ان سے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کم محبت کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اچھا چلیں اور کچھ نہیں تو پھر ہمارے جو دادا تھے قصی جو بڑے تھے نا تو انہیں کو زندہ کر دیں، یا پھر ہمارے جو آباء و اجداد میں سے کوئی فوت ہو گیا ان کو زندہ کر دیں، تاکہ ہم ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کچھ تو ایسا معجزہ کر کے دکھائے نا کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ اللہ کے رسول۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ میں جب پڑھی تھی نا کہ کس طرح سے ان کو تنگ کرتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا نا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے، تو ایک ایک کا نام لے کے ستانا دیتے ہیں نا اچھے طریقے سے کہ مطلب لڑائی بھی نہ ہو اور بات بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل کی تھی جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر ان کے لیے یہ سب کچھ کر دیا جاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے اسلام کے بارے میں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی تھے۔ تو اسی لیے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جیسے آیا نا بہل موتا، اس کے بعد آپ تھوڑا وقفہ جیسے ڈاٹ 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 ہوتا ہے نا اس طرح سے آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ اس میں آپ اپنے مصحف پہ اس طرح سے بنا بھی لیں، چھوٹے چھوٹے ڈاٹ 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 جیسے بناتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ختم کی، اور کیونکہ اس کے ساتھ میں نے جو آپ کو حدیث بتائی ہے وہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بل اللہ الامر، جو تمام کا تمام امر جو ہے، معاملہ جو ہے وہ تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا، تو کیا اہل ایمان جو ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے یا اللہ کو ان کو معجزہ دکھا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ان کو نہیں پتا اس بات کا، اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جميعا، تو تمام کے تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ راہ دکھا دیتا، تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا، لیکن ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو سیبہم بما صنعوا کو انڈر لائن کر کہ ان پہ مصیبتیں اس دنیا میں آتی رہیں گی، بما صنعوا، جو انہوں نے عمل کیا، جو وہ کر رہے تھے نا۔ تو اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی ایک میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا ان کے اوپر مصیبت آ رہی ہے
क्योंकि फौरन ही लड़ाई शुरू हो गई थी, जंग बदर थी, इतना बड़ा इनको नुकसान हुआ था, फिर जंगें हो रही थी, इनके घरों में लड़ाइयाँ, कोई एक मुसलमान होता था तो घर में तो लड़ाई पड़ जाती थी, वो सारा कुछ उनके साथ हो रहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया बिमा सनाऊ, कि बवजह इसके जो किया उन्होंने, कारिया, कोई ना कोई आफत इनके ऊपर आएगी, औ ताहुल्लु, या फिर उतरती रहेगी, करीबन मिन दारिहिम, या करीब ही उनके घर के पास कोई ना कोई आफत इनके आती रहेगी, हत्ता, यहाँ तक के यातिया वादुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा ना आ जाए, मतलब क़यामत ना आ जाए या फिर इन्हीं को मौत आ जाए, तब तक इनके साथ ऐसे होता रहेगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि अल्लाह अपने वादे की खिलाफवर्जी नहीं करता। अब हमारे जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि इनके साथ हो रहा था तो मुसलमानों पे भी तो मुश्किलें आ रही है ना। आज भी आप देखिए कि मुसलमानों पे मुश्किलें आज तो है ही, मुसलमानों पे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नंबर 1 सनाऊ, ये अपने जहन में रखें कि हमारे अपने करतूत कई दफा ऐसे हो, ठीक है। और दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी ये बात समझ आती है कि आपको याद है जब उहद में, आई थिंक जंग में, जब मुसलमानों को शिकस्त का सामना उस वक्त सर्टेन टाइम तक के लिए करना पड़ा था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था ना कि देखो तुम्हें, और ये कुरान में भी है कि तुम्हें जैसे आज तकलीफ पहुंची है तो इससे पहले तुमने इनको भी तो तकलीफ पहुंचाई थी ना, मतलब बदर में तो तुमने इनको भी ये हारे थे। आज तुम, अगर तुम्हारे साथ ऐसे हुआ तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अगर कोई परेशानी में आ रहे हो, तुम्हें तकलीफ पहुंची है, तो तुम्हें तो फिर ये उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें इसका अजर देंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मोमिन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कांटा भी चुभता है तो अजर मिलता है। उनको तो ये उम्मीद भी नहीं है, वो तो अपने झूठे खुदाओं की वजह से इतना लड़ने के लिए आ गए हैं सारे सामान लेके। तो तुम तो हक पे हो, तुम सच पे हो, तो तुम क्यों अपने आप को थोड़ा इस तरह से समझ रहे हो कि हमारे साथ ऐसे क्यों? तो यही बात यहाँ पे हमें भी समझनी चाहिए कि अगर दुनिया में कोई तकलीफ आती है, अगर हम देखते हैं ना कि हाय देखो उनको भी तो ऐसे हो रहा है, तो हमारे साथ तो उनसे कहीं ज्यादा हो रहा है, तो फिर हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी का जवाब दिया कि अगर तुम्हें कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो फिर उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बदले तुम्हारे गुनाह सारे के सारे खत्म कर देगा, वो कुफारा हो जाएगा तुम्हारे गुनाहों का। लेकिन उनको तो कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 32 में, वाला कदिस तुहसियु, अलबत्ता मजाक उड़ाया गया बिरुसुलिन, कई रसूलों का मिन कबली का, आपसे पहले। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे तसल्ली दे रहे हैं कि या नबी आप परेशान ना हो, क्योंकि रसूल का मजाक उड़ाते थे। हमने पहले देखा ना, बुलाते थे और बुला बुला के सबके सामने ऐसी ऐसी बातें रखते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको तसल्ली दे रहे, कोई बात नहीं, आपसे पहले भी बहुत से नबियों का और रसूलों का ऐसे मजाक उड़ाया गया। हर दाई दीन के लिए इसमें इतनी तसल्ली है कि आज जब आप अल्लाह का पैगाम लेके जाते हो, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने अराउंड लोगों में आपका मजाक उड़ाया जाएगा। जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को कवर करते हो या कुछ भी, तो लोग आपको अगर ऐसे देखेंगे तो आपने परेशान नहीं होना। आपने ये सोचना है कि अल्लाह के इतने प्यारे प्यारे, अल्लाह के नबी, सबसे बड़ी बात अल्लाह के रसूल जो अशरफुल मखलूकात में है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में कहा कि अगर वो तुम आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो नबियों के साथ ऐसे ही हुआ था, तो खुशी महसूस किया करें अपने अंदर। अगर कोई आपका मजाक इसलिए उड़ा रहा है कि आप दीन की या अल्लाह की बात कर रहे हो ना, तो आप फिर अपने आप को थोड़ा सा समझे कि मैं तो उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम इस चीज में तो मैं उनके बराबर, मतलब उसी लेवल पे जा रही हूँ कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तौफीक अता की कि मैं भी ये टेस्ट कर सकूं। आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मिन कबली का, आपसे पहले, फअमलैतु, तो ढील दी मैंने, लिलज़ीना कफरू, उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया, सुम्मा अखज़तुम, फिर पकड़ लिया उनको, फकैफ़ काना इकाब, तो फिर कैसा था मेरा पकड़। हुआ ना, जितने भी आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो हमने पहले किस्से पढ़े थे, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, हर कौम का किस्सा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि फिर देखा नहीं है तुमने क्या, ठीक, फिर कैसा था मेरा पकड़ना। अफमन हुआ कायमुन अला कुल्ली नफ्सिन, कि क्या भला वो जो निगरान है हर नफ्स पर, हर जान पर निगरान है, बिमा का सबत, फिर आप अंडरलाइन करें इसको कि जो उसने कमाई की, जो उसने अमल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक अमल को देख रहे हैं, राइट। एक पत्ता, एक दरख्त से एक पत्ता नहीं गिरता कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता। वो ड्राई होके वो कहाँ पे गिरता है, वो कहाँ हवा उसको लेके चली जाती है, वो कहाँ जमीन में वापस खाद में चला जाता है, वो कौन से जानवर खाते हैं, वो फिर कैसे दोबारा से उगता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या तुम्हें नहीं जानेंगे? अला यअलमु मन खलक, कि क्या वही नहीं तुम्हें जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया है, तो और कौन जानेगा? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो जो कायम है, जो निगरान है हर नफ्स पर जो उसने कमाया, वजालू लिल्लाहि शुरका,
تو تم اس کے لیے شرکا بناتے ہو، تم اس کے شریک بناتے ہو. کل کہہ دیجئے سموہم، کہ پھر ٹھیک ہے نام لو ان کا، بتاؤ ذرا کہ انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کیا کام کیا، ان کے کارنامے پھر بتاؤ مجھے. سموہم، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیا آسمان بنا دیا تھا، زمین بنا دی تھی، کوئی بندے بنائے تھے، انہوں نے کیا چیز آخر ان کا کارنامہ تھا کہ تم نے ان کے آگے جھکنا شروع کر دیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا. جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ تمہیں کیا کر کے دیں گے. جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بے بس پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں آپ دیکھیں کس طرح سے، اب ان کو پتا ہوتا تو حضرت حمزہ کو کبھی کہتے کہ ہاں تم جاؤ، کہ کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا تھا، رسول اللہ کو کیسے تکلیف ہوئی تھی. اور وہ ایک لمبی لسٹ جو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو انسان تو ان کی کسی، وہ کہتے ہیں نا ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، تو کیسے تم قبروں پہ جا جا کے مانگتے ہو. یہ لوگ جو اب ختم ہو گئے اس دنیا سے، وہ جا چکے ہیں، تم ان کے ساتھ جا کے اولاد مانگنی ہے ادھر چلے جاتے ہو، جاب مانگنی ہے ادھر چلے جاتے ہو، اور نہ صرف خود جاتے ہو، پھر 100 اور لوگوں کو بتاتے ہو کہ ادھر گئی تھی تو یہ منت مانگی تھی، تو بھی چلی جا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تنبئونہ، کہ کیا تم خبر دے رہے ہو اسے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بما لا یعلم فی الارض، کہ جو وہ نہیں جانتا زمین میں. وہ جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے. اس کو تم بتا رہے ہو کہ زمین میں یہ بندے کو یہ اللہ جی چاہتا ہے تو اس کو آپ عطا کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام بظاہر من القول، یا پھر بظاہر بات میں، کہ مطلب بات کر کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بل زین للذین کفروا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزین کر دی گئی، سجا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا. مکرہم، ان کے مکر. وَصُدُّوا عَن سَبِیل، اور وہ روک دیے گئے راستے سے، کس کے؟ اللہ کے راستے سے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا کہ جب نماز نہیں پڑھتا بندہ تو وہ سوچتا ہے کہ ہائے میں بڑی تھکی، آج نماز نہیں پڑھی. اس کو یہ نہیں پتا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں جھکنے ہی نہیں. اللہ اکبر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر ہم کر رہے تھے 33، کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو ہم بہت دفعہ دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں نا. جو آپ کو میں نے وطر کی دعا جو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو جو سکھائی تھی نا، اس میں ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہم اہدنی فی من ہدایت. اس کے اندر بھی یہی بات آتی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسوا کر دینا، اس کو کوئی اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا. اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، پوری دنیا بھی آپ دیکھ لیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہے نا تو کچھ نہیں کر سکتی ہے. بس اگر ہمیں اپنے اللہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا، ایک وہ توکل ہو جاتا ہے. ٹرسٹ تو تبھی آتا ہے، ہم منہ سے تو کہتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا دل کی گہرائیوں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر اگر اس کو راضی کر کے آپ کوئی بھی کام کریں گے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اب آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم عذاب فی الحیات الدنیا، کہ ان کے لیے ہے عذاب اس دنیا میں. اب دیکھیں مجھے پتہ ہے کیا اس بات سے اتنا ڈر لگتا ہے جب میں یہ پڑھتی ہوں نا، کہ یوزلی ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ آخرت میں جا کے حساب ہوگا. پھر ہمیں کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحمان رحیم ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن جب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں نا کہ دنیا میں بھی عذاب ہے اس کا، بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی کہ کیوں جو اللہ کی راہ میں جانے سے. اب دیکھیں ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا کہ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوگا نا تو ہم اتنی آرام سے کہتے تھے اچھا بعد میں کر لینا. اچھا کلاس لینی ہے فار ایگزامپل، تو چلو ابھی تمہارے بچے چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں. اگر کسی نے حجاب لیا ابھی بعد میں لے لینا، ابھی کیا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں تم نے ابھی لینا شروع کر دیا. کوئی بھی آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز دیکھیں، یا دوست کو فون کر کے چل پتہ ہے وہاں پہ آج بڑی اچھی مووی لگی ہوئی ہے تو تم وہ دیکھو، غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہو. آپ ڈسکشن میں آپ دیکھیں جب ہم پارٹیز میں ہوتے ہیں 99% پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہے، تم نے وہ ڈرامہ دیکھا تھا، تم نے وہ ڈرامہ دیکھا، اچھا تم دیکھنا. وہ دوسری کہہ رہی ہے اچھا کیا نام ہے اس کا، اچھا میں یہ ڈالوں گی تو میں دیکھوں گی. وہ اگر کوئی غلط کام کرے گی، وہ جب تک کرے گی اس کا گناہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی بینہ چیزیں بیان کر دی ہیں. وَصُدُّوا عَن سَبِیلِ، اور وہ روکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کیا لگتا ہے ایسی آیتیں ہم ساری مشرکین مکہ کے ساتھ لگا دیں گے، اور یہودیوں کے ساتھ لگا دیں گے، تو نصرانیوں کے ساتھ لگا دیں گے، اور اپنے تو آرام سے گزر جاتے ہیں. وہ جو ایسی والی آیت ہے نا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو وہ ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ
دنیا میں عذاب ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیں عذاب کی اگر بات ہوگی تو ہم اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ قید میں لوگوں کو جب پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے تو کس طرح کی سزائیں دیتی ہے. ہمارے ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں نا تو توبہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم سنتے بھی ہیں, کیونکہ اب تو میڈیا ایسا ہو گیا کہ ہمیں اس میں سننے کو مل جاتا ہے کہ کس طرح سے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فجر میں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, کہ اس دن کوئی عذاب لا عذابہ, اس دن کوئی عذاب ایسا نہیں ہے عذاب احد کہ کوئی اس کو کمپیئر بھی آپ لوگ کر سکو کہ کوئی ایسا عذاب جو دنیا میں تھا دیکھا تھا. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو دوزخ کی آگ ہے نا وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا اکبر. اور سورۃ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے منکروں کے لیے جہنم ہم نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. جہنم دور سے ان کو دیکھ کے پکارے گی. اللہ اکبر. سورۃ ملک آپ روز پڑھتے ہیں نا رات کو, آج آپ نے جنہوں نے ترجمے سے پڑھا ہے تو مبارک ہو الحمدللہ وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ کیونکہ ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں نا, آج آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ جہنم چیخ رہی ہوگی, چنگاڑ رہی ہوگی کہ کسی طرح سے مجھے میرے اندر ڈالو اور میرے اندر ڈالو اور میرے اندر ڈالو, اس طرح کا حال ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے, ہم اصل کو دین کے سمجھ سکیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ہمیں دوزخ کے بارے میں بتایا کرتے وہ جیسے سورۃ اعلیٰ میں پڑھ رہی تھی, آئی تھنک کون سی سورت میں کیونکہ دوزخ کے بارے میں دیکھ رہی تھی, اور واللہ کیونکہ اکثر میں بیان کر دیتی ہوں نا, آج تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا, میری تھی اتنی سخت آیات ہیں تو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نیکی کرنے والے بن جائے کہ وہ اما من ثقلت موازینہ و اما من خفت موازینہ والی بات ہے کہ جب یہ چیز ہمیں سمجھ آئے تو ہم نیکیوں میں بھاگنے والے بن جائیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے دیکھے فرمایا کہ وَمَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي, اور مثال اس جنت کی جس کا وعد الْمُتَّقُونَ. تو دیکھیے سارے قرآن میں جتنے وعدہ ہے جنت کا وہ متقیوں, اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ ہر وعدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو اللہ والے لوگ ہیں, جو اللہ کے احکامات مانتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال اس جنت کی التی وعد المتقون, جس سے متقی وعدہ کیے گئے, تجری من تحتها الانہار, تو اس کے نیچے بہتی ہیں نہریں, اکلوہا دائمن, پھل اس کے جو ہے وہ دائمی ہیں, وذلھا, اور اس کے سائے بھی, تلک عقبی الذین اتقوا, تو وہ اس کے لیے ہے وہ گھر, وہ جنت کس کے لیے ہے, دوبارہ سے دیکھیں وہی بات ہے کہ جو تقوی اختیار کر. اگر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی تنہائی پاک ہو جاتی ہے وہ تقوی کی بہت بڑی سیڑھی پہ چلا جاتا ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ دی, ہماری آنکھ, ہمارا دیکھنا, سننا, لکھنا, بیٹھنا, یہ چھونا اور یہ ساری چیزیں, ان کو اگر اللہ کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں تو بہت آسانی ہوتی ہے کہ ہماری آنکھ کیا دیکھتی ہے. جب سارے سو جاتے ہیں, فون ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم کیسے چلا رہے ہوتے ہیں, ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں, اس وقت آپ دیکھا کریں کہ اللہ از واچنگ می, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, کیا میں ایسی چیز دیکھ رہی ہوں اس کا کیا حساب دوں. سنتا ہے جب کان, تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سارے چیزوں کو اللہ کے احکامات کے اندر کرنے کی کوشش کرنی ہے نا, تو وہ بھی بڑا جہاد ہو جاتا ہے. کیونکہ جنت کے بارے میں خطیب دمشق کی بات اتنی پیاری تھی, انہوں نے فرمایا اے اللہ کے بندو, کیا تمہارے کسی عمل کی قبولیت کا یا کسی گناہ کی معافی کا کوئی پروانہ تمہیں مل گیا ہے کیا؟ کہ کیا دنیا میں تم اتنے پرسکون ہو گئے ہو, تم ایسے چل رہے ہو کہ تمہیں کوئی خبر آ گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے تمہاری یہ نیکیاں قبول کر لی ہوئی ہیں, یا پھر یہ جو گناہ تھے نا ان کی کوئی معافی کا پروانہ تم کو مل گیا ہوا ہے؟ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم بیکار پیدا ہوئے تھے, تمہارا کوئی مقصد نہیں تھا اس دنیا میں آنے کا, بس تمہیں یہی پتا تھا کہ کھانا پینا, بچے پیدا ہوئے ہیں, چلو جی یہ کیا, دنیا دار, خود بھی دنیا دار, بچے بھی دنیا دار بنا دیے. ہاں میرے بچے تو بہت اچھے ہیں الحمدللہ, لیکن کیا تم نے اللہ سے ملایا ان کو؟ کیا تم نے ان کو بتایا کہ ان کا رب کون ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ نعمت تمہیں ایسی نہیں دی تھی, تم تو ٹیچر تھے, تمہیں اس بچوں کو اللہ سے ملانا تھا. تم نے ان کو بھر دنیا دے, کسی کو انجینئر, ڈاکٹر بنا دیا, بزنس مین بنا دیا, سب کچھ بنا دیا, تو کیا تم نے اللہ والا بنایا تھا؟ یہ کویسچن پوچھا جائے گا ہر ماں باپ. تو انہوں نے یہی کہا کہ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی بیکار پیدا ہوئے اور تم اللہ کے بس میں آنے والے نہیں ہو, اللہ تم سے سوال کرنے والا نہیں ہے, تمہیں چھوڑ دے گا یوں ہی. واللہ اگر اطاعت الہی کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل جاتا نا, کہ تمہیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا دنیا میں ایک مجھے کوٹھی ملنے والی ہے, مجھے یہ گاڑی مل جائے گی, مجھے میری اولاد نہیں ہے تو چلو مجھے اولاد مل جائے گی. اگر تمہیں دنیا ملتی نا تو تم واللہ رات دن اللہ کی عبادت,
اس کے بدلے. کتنی اچھی بات ہے نا, ہمیں سمجھ آتی ہے نا اس بات کی کہ اگر اطاعت الہی کا بدلہ تمہیں دنیا میں ہی مل جاتا تو تم تمام نیکیوں پر جم جاتے. آج کہتی ہو نا کہ جمنا مشکل ہے, اور پھر کیا تم دنیا پر ہی فریفتہ ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں جنت کی رغبت نہیں رہی ہے جس کے پھل اور سائے ہمیشگی والے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور میں نے بہت پیاری حدیث بھی پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, صحابہ نے ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے ایک قدم جیسے آگے گئے اور جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں, اور پھر ایک قدم ان کا پیچھے بھی گیا. تو جیسے نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو ہم نے ایسے دیکھا تھا, تو کیا نماز مطلب بدل گئی ہے یا کچھ ایسی چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, میں نے جنت کو دیکھا تھا, نماز پڑھنے کی حالت میں جنت کو دیکھا تھا, اور میں نے چاہا کہ ایک خوشہ توڑ لوں, ایک خوشہ انگور کا توڑ لوں, اور اگر میں وہ توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے وہ خوشے سے وہ جو بھی اس کا پھل ہے, انگور ہے یا جو بھی ہے, پھل کھاتے اور وہ کبھی ختم. اللہ اکبر. تو جنت تو اتنی خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں فرمایا, آپ لوگ سورۃ سجدہ بھی آئے ہو انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے, بڑی پیاری سورہ ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں فَلَا تَعْلَمُ, کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ مَا أُخْفِيَ لَهُم, کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے. وجہ کیا؟ بما تعملون, بما کانوا یعملون, کہ جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں. دیکھیں عمل عمل عمل. سورۃ رات کے آج کے لیکچر میں ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون, تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہے اور جو فاسق ہے وہ برابر ہوں گے؟ دنیا میں تو تم نے آگے لگایا ہوا نا انہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یہ برابر نہیں ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, فلہم اجر فلہم جنات الماوا, جنت کا ایک نام ماوا بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ماوا ہے. نزلا بما کانوا یعملون, ان کی مہمانی ہوگی ادھر. کیوں؟ بما کانوا یعملون, جو وہ عمل کرتے تھے. واما الذین فسقوا, اور وہ لوگ جو کھلے عام برائیاں کر رہے ہیں نا, ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے. فماواہم نار, تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا, کہ جب وہ آگ میں پھینکے جائیں گے نا تو وہ بھاگیں گے باہر کہ کسی طرح سے ہم اس سے نکل جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعِيدُوا بِهَا, تو ان کو واپس پھینک دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ, اور ان سے کہا جائے گا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي تُكَذِّبُونَ, کہ چکھو اس آگ کا مزہ, وہ آگ جس کا تم انکار کرتے تھے. کہ اللہ رحیم کریم, اللہ نے کچھ نہیں کہنا, جو مرضی. اب اتنا سا تو تھوڑی بات, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. انت الحق ووعدک الحق ولقولک الحق وجنت حق والنار حق. کتنا ہم پڑھتے ہیں یہ والی دعا, مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے وعدے پکے اور سچے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چکھائیں گے اس دنیا میں. ہم چکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عذاب الادنیٰ, دنیا میں چکھاتے ہیں مزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ باز آ جائیں, تاکہ وہ سمجھ جائیں اس بات کو, دنیا کی تکلیف سمجھ کے جب دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ آخرت کی عذاب تو بہت بڑا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے نا, وہ ایک تھپڑ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ دیکھو سنبھل جاؤ, ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی موقع ہے. وہ بات میں نے بتائی تھی نا کہ جب ہمارے دل میں وسوسہ آتا ہے, جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دم سے ذہن میں پھر سوال آتا ہے کہ اچھا اچھی بات ہے تو نے یاد کرا دیا, اب تو میں دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کا ذکر کروں. اسی طرح سے جب آزمائش آتی ہے, پاس آ جائے نا اسی وقت, پلٹ جائیں فوراً اور جم جائے اس پلٹنے پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں, وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, وہ لوگ جن کو عطا دی ہم نے کتاب, یفرحون بما انزل الیک, وہ تو خوشیاں مناتے ہیں اس لیے جو آپ پر نازل کیا گیا. اللہ اکبر, 12 بجے. بڑی پیاری پیاری آیات ہیں, میں نے ختم کرنا تھا اس لیے کیا کروں. آپ لوگ جاگ رہے ہو, اگر پاکستان میں ذرا میسج کرو کہ سنیں, اگلی دفعہ کلاس مکمل کریں کہ آج کر لیں. آمین ہے نا. لکھو یہ کہ کلاس آج ختم کروں, آج, جی آج کر لیں. چلو ٹھیک ہے. اچھا جو سوئیں گا نا وہ پھر کل دیکھ لینا. چلے آج کر لیتے ہیں, جلدی سے کرتی ہوں. اتنی پیاری آنیسٹلی آیات ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ جب ایسا ہوتا ہے نا جی تھینک یو ویری مچ. ہاں کر دیں, چلے کرتے ہیں. اب جس نے سونا اب سو جاؤ, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے.
چلے ہاں میری آج بلکہ میٹنگ بھی ہے میری ساری کوآرڈینیٹرز کے ساتھ، وہ بچیاں بھی انتظار کریں گی. چلو کوئی بات نہیں، اللہ ثواب دے گا. دیکھیں اس پورے وقت کا چلے جلدی سے کر. ٹھیک ہے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، مطلب اہل کتاب. اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اہل کتاب کو کہاں خوشی ہو رہی تھی قرآن پاک کی؟ تو وہ لوگ جن کو یہ پتا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں مدینہ میں یہودی کیوں آئے تھے؟ اس لیے ان کا کوئی شہر نہیں تھا. ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا. جب یہ پٹے تھے نا جنگ میں، تو اس وقت ان کو یہ جب ان کو وہاں پہ مار پڑی تھی اور یہ ان کو نکالا گیا تھا فلسطین سے، تو ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ اس ایریا میں آئیں گے. اسی لیے تو یہ مدینہ کی طرف آئے تھے. ان کو نشانیاں وہاں پہ مل رہی تھی. اور جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ لڑتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے ہم تم لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا تھا نا کہ یہ یوں پہچانتے تھے رسول اللہ کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر بھی انکار کیا، کیونکہ ان کے لیے یہ تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے نا، ان کی نسل سے سارے پیغمبر آ رہے تھے جو پیچھے سے چلتے آ رہے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ اب یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے جب رسول اللہ آئے تھے تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ تو ایسا کیسے ہو گیا کہ یہ تو ہمارے اس میں سے حضرت عیسیٰ کے بعد جو آنا تھا تو وہ پھر ان میں سے آتے جو ہماری طرح، مطلب ہمارے جو چل رہی ہے سارے لینج جو چل رہی ہے. تو اس وجہ سے، اور پھر ان کا تکبر تھا، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور کچھ کرو میں يُنْكِرُ، جو انکار کرتے ہیں بَعْدَهُ، اللہ اکبر، اس کے بعض حصوں کو. بَعْدَهُ کو بھی انڈر لائن کریں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں یہاں پہ کہا کہ پورے قرآن کا انکار کریں، کہا کہ بعض حصوں کا انکار کریں. میں اور آپ دیکھیں ہم اللہ کے احکامات قرآن میں کیا ہم پورے وہ مان رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکامات پورے کے پورے لے رہے ہیں؟ ہم بھی نہیں کہہ رہے نا کہ کچھ حصے کو مان رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کر لو، ہاں یہ تو بڑا مشکل ہے، اب یہ تو نہیں ہوتا نا، چلو خیر ہے. اب کوئی چیز میں آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں آج پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں ہر جگہ پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، ہم پڑھ چکے آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو کہ نہیں یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہونا ہم سے. اہل کتاب کو طور پہاڑ ان کے سروں پر معلق کر دیا تاکہ پکڑو اس کتاب کو. ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں نہ ہوا، اس لیے ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسا کرتا ہے نا، فما جزاء من یفعل، اور جو کوئی بدلہ، مطلب جزا ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی جزا ان کو کیا ہے، ان کی سزا بیسیکلی کیا ہے. فما جزاء، اور نہیں ہے بدلہ، من یفعل، جو ایسا کرے گا، من یفعل ذالک، جو ایسا کرتا ہے، منکم، تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ان کو خزیون کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. جو قرآن کے کتاب کے کچھ حصے کو لیتے ہیں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. اور یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، تو وہ شدید عذاب کی طرف ان کو پھینک دیا جائے گا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اے لوگو اللہ غافل نہیں ہے جو تم کام کرو، جو کوئی عمل تم کر رہے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. لیکن سورۃ رات ایسے نہیں لگ رہا کہ بادل گرج کے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہے کہ کہاں پہ جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں پھرے جا رہے ہو، تمہیں کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کہہ دیجئے انما امرت، کہ بے شک حکم دیا گیا مجھے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اب یہ پھر وہی بات ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے کہ پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو تم کہہ دو، اور یہی داعی دین کے لیے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ولا اشرک بہ، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی کو، الیہ، طرف اسی کے، ادعو، میں بلا رہا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے. اور آیت نمبر 37 میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور بے شک اسی طرح سے نازل کیا ہم نے حکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمان جو ہے، یہ قرآن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب انڈر لائن کریں احواہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر کہہ کس کو رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں. آپ کبھی غور تو کریں ان آیات پہ کہ ان کے تھرو ہمیں میسج مل رہا ہے، لیکن پہلا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں نا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
اگر آپ نے پیروی کی نا ان کی خواہشات کی. ہم کیا کہتے ہیں، نہیں جی اگر دین نہیں ہے نا، ہم تھوڑی ان کے دین کی پیروی کر رہے ہیں. ہم تو بس ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں زبان کس کی پسند ہے، ہمیں رسمیں کس کی پسند ہے، ہمیں نیو ایئر کس کی پسند ہے، ہمیں ہر رسم. پھر ہم کیا کہتے ہیں، لو یہ تو رسم ہے نا، یہ تو مطلب اس میں تو کوئی نہیں ہے. ہمیں جو ہم مہندیاں کرتے ہیں، ہلدی کرتے ہیں، وہ کس کی رسم ہے، کیا کر رہے ہیں، غور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت کو قسم سے میں کہتی ہوں، آپ پڑھ کے نا اس کو دل پہ اتارنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی بھی پیروی کی نا، بعد مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ قرآن آ گیا، آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا اس بات کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو آپ کے لیے پھر کوئی ولی نہیں ہے اور کوئی آپ کا بچانے والا. تو غور کر، اللہ اکبر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور تحقیق یقیناً بھیجے ہم نے رسول، من قبلک، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی. کیونکہ یہ دیکھیں آپ اب یہاں پہ یہ امیجن کریں کہ ہم تو الحمدللہ اتنے نصیب والے ہیں نا، ہمیں شروع سے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امیجن کرتے ہیں ہم تو ان سے اس طرح سے ان سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم نے جیسے ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت نیک ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ وائٹ سے کپڑے پہنے ہیں، وائٹ داڑھی رکھی ہوئی ہے، بزرگ ہیں، تو اس طرح سے ان کو مطلب کوئی ایسی چیز ہمارے ذہن میں ایک خاکہ سا فوراً آ جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خاکہ بتایا ہے، کیونکہ ہم نے ایک عجیب سی چیز بنا لیتے ہیں کہ جو دنیا دار ہے ہی نہیں ہے، اس کو دنیا کا نہیں پتا، وہ بس ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنی تسبیح کرتا رہتا ہے، اور وہ آنٹی بھی نا بس ان کو تو پتہ ہے، ان کی تو دنیا انہوں نے چھوڑ دی ہے، بس وہ اسی حالت میں رہتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. یاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب لوگوں سے نہیں ملیں گے تو یہ تنہونا اور یہ کہاں سے ہم کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ہاں مشرکین مکہ جو تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہے، ان کی یہ شادیاں بھی کر رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی، اولاد ان کی فوت بھی ہو جاتی ہے، اچھا اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو یہ تو نا اللہ کا نیک بندہ تو ہے اتنی تکلیف ان کو کیسے پہنچ گئی. تو ان کے ساتھ تو سارا وہ جنگوں میں جاتے ہیں، ان کو زخم بھی لگتے ہیں، یہ تو بازار میں بھی جاتے ہیں، کاروبار بھی انہوں نے کیے ہیں، سارا کچھ کیا، تو یہ پھر کیسے نبی ہے. کیسے امتحان ہوتے ہیں بندے کے، اور شیطان کہاں سے حملہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں تھا ممکن کسی رسول کے لیے أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کوئی نشانی لے کے آئے خود سے اللہ کے اذن کے بغیر. کسی کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی لے آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں نا، تو ان کو یہ بتا دو کہ آج سے پہلے بھی جتنے نبی آئے تھے وہ اللہ کی طرف سے نشانیاں آتی تھی. اللہ چاہے گا دکھا دے گا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں دکھائے گا، میں نہیں کر سکتا ہوں. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار ان کو پتا تھا مشرکین مکہ کو، وہ کہتے ہیں نا فیس پہ رب کرنا، وہ بار یہ کہتے تھے پھر یہ دکھائے، پھر یہ دکھا دے. صحابہ کے لیے بھی کتنا بڑا امتحان تھا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بسم اللہ لکلی اجلن، کتاب کے ہر چیز کی مدت جو ہے نا وہ کتاب میں ہے، لکھی ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، ویثبت، اور وہ ثابت رکھتے ہیں، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ کے پاس اصل کی. اب یہاں پہ بھی دیکھیے اتنی پیاری بات ہے کہ ہمارا یہ تقدیر ہے نا، ہماری تقدیر تو وہ کہتے ہیں نا جب انسان بنا نہیں تھا، دنیا بھی نہیں بنی تھی، 50,000 سال پہلے قلم کو کر لکھ ہر چیز کی تقدیر لکھ دی تھی، اور ماں کے پیٹ میں بھی لکھی جاتی ہے، اور وہ تقدیر کا میں نے آپ کو لیولز بھی ایک دفعہ بتائے تھے سارے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بڑی تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کے پاس وہ کتاب ہے، کسی کی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ وہاں تک وہ پہنچ سکے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ تقدیر میں اگر کچھ ایسا لکھے، جب ہم دعا کرتے ہیں نا یہ اس کے اثر سے جب قبولیت ہو جاتی ہے، فیکون ہو جاتا ہے، تو اللہ ہماری تقدیر میں سے وہ چیز کو ہٹا بھی دیتے ہیں اور اللہ شامل بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئی ڈونٹ ریممبر کہ کتنی دفعہ تھا، لیکن کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ نظر ڈالتے ہیں، اور اس پہ جو انسان جیسے اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے ہماری تقدیر بدل رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دعا جو تقدیر سے بھی آگے چلی جاتی ہے. تو بڑی حوصلے والی یہ آیت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ آیت پڑھ کے نا
अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात किया करे कि या अल्लाह, आपने ही तो कहा था कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहता है उसे कायम रखता है, जिसे चाहता है मिटा देता है। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर तकदीर में ये लिखा है वाकिनी शर्रा माकन, या अल्लाह जो मेरी तकदीर में शर लिखा हुआ है ना, तो मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरे आने वाला दिन कैसा है, मुझे नहीं पता मेरी औलाद के आने वाला दिन कैसा है, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़ुर्रियात के कैसे होगा। या अल्लाह, अगर उनकी तकदीर में कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो या अल्लाह उसको मिटा दे और उनको नेको साले कर दे और आखिर में क़यामत के दिन हम सबको नूर पे बैठा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इम्मा नूरियन्नका, और अगर हम दिखाएं आपको बादल लज़ी नोइदुहुम, वो जिसका हमने वादा किया। क्या वादा किया था कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो वो ये कहते हैं ना कि अजाब ले आओ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि इन पे अजाब आएगा, क्योंकि अगर ये इस तरह से करते हैं तो इनको दुनिया में भी इनके ऊपर अजाब आएगा और आखिरत में आएगा। तो फिर ये जल्दी मचाते थे, अच्छा चलो अजाब आएगा तो फिर अभी दिखा दो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर मैं अभी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं ना कि अगर मैं अभी इनको वो अजाब दिखा दूं जो ये मांग रहे हैं, औ नतवफ़ियन्नका, या मैं आपको फौत करूं। अल्लाहु अकबर। देखिए रसूलुल्लाह उस वक्त जिंदा थे, आज हमें बोलने भी नहीं देते। वो कहते हैं नहीं, पर्दा कर लिया, ऐसे नहीं बोलना, ये वो तो नहीं, अगर ये बोला तो चलो जिसको तो बाहर निकाल दो, ये उसको बोलना ही नहीं आता। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं या हम आपको फौत कर लें फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आपके ज़िम्मे तो या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वो है जो मेरी बात को पहुंचा देना है, और वह अलैना, और हमारे पास है, वह अलैना हिसाब, और हिसाब लेना हमारे जिम्मे है। दुनिया में हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। मत किसी को कहो कि देखा तुम्हारे साथ ऐसे होगा, तुम कब जज बन गए हो लोगों के कि तुम्हारा काम एज अ दाई दीन बता देना है। अगर वो नहीं सुनते या कुछ भी करते हैं तो आगे जाके हिसाब अल्लाह सुब्हानहू तआला लेंगे। अल्लाह ने ये किसी के हाथ में, आप देखें कितनी बड़ी बड़ी आयत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, तो हम तो कोई जर्रे की औकात ही कोई नहीं है ना, तो हम काहे को इतनी बड़ी बड़ी बात करें। अब आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अवलम यरो, क्या भला नहीं उन्होंने देखा, अन्ना नातिल अर्दा नन कुसुहा, कि हम ला रहे हैं जमीन को घटाकर, मतलब छोटा करके घटाकर, मिन अतराफिया, उनके तरफ से। अब क्या था कि ये आया जो है ना, ये अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, अच्छा जमीन कैसे घटा रहे थे, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे इनके लिए जमीन घट रही थी ना, क्योंकि इस्लाम फैल रहा था आहिस्ता आहिस्ता। जब फतह मक्का हुआ था तो फिर सारी तरफ इस्लाम फैल गया था, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए जमीन तंग होती जा रही थी, क्योंकि मदीना में जब इस्लाम आया फिर उसके इतराफ में आना शुरू हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु यहकुमु, अल्लाह फैसला करता है, ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, तो उसके फैसले को कोई पीछे नहीं कर सकता। अल्लाह का फैसला अटल हो जाता है जब एक मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू तआला फैसला कर लेता। मैं ऑनेस्टली वह सरीउल हिसाब, बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ये मैंने इतनी दफ़ा गौर किया इस बात को कि पहले दुआ कर लेते हैं ना तो कबूलियत का उम्मीद भी होती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल कर लेते हैं। और फिर ये भी है कि जो नहीं कबूल थी तो उसके हमने वो पढ़ा हुआ है कि 3 स्टेजेस क्या हैं। लेकिन जब हम इसरार कर लेते हैं ना गुनाह पे और गलत कामों पे, तो फिर अगर एक दफा अल्लाह का फैसला आ जाता फिर कुछ, ऑनेस्टली यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमा दी है, वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, कि अल्लाह फैसला करता है तो नहीं कोई उसको पीछे कर सकता उसके फैसले को, और वो बहुत जल्द हिसाब ले। वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और तहकीक अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि चाल चलते हैं वो लोग जो मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले भी, कि नबी इनसे पहले जो नबी आए थे उनके बारे में भी इन्होंने चालें चली थी। फलिल्लाहिल मकरू जमिया, तो तमाम की तमाम तदबीरें जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है, इनको करने दो। जो मकर करते हैं, जो चालें चल रहे हैं ना, अगर कोई देखें आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा होता है, कई दफ़ा होता है फैमिली में या फ्रेंड्स के सर्कल में ऐसा करते हैं ना, तो फिर छोड़ दिया करें। आप सोचे, ये जब चीज़ें हमारे ज़हन में आती है ना कि अल्लाह से बेहतर कौन प्लानिंग करने वाला, कर लो जो करना है कर लो ना, नतीजा आखिर में वही होना है जो कुन फयकुन होना है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यालमु, वो जानता है, मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, फिर वही बात कि जो हर नफ्स ने कमाया, जो अमल किया ना दुनिया में, जो कमाई की थी, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यालमु, वो जानता है हर नफ्स ने क्या कमाया। वसयअलमुल कुफ़ारु, और अन करीब जान लेंगे काफिर, लिमन उकबयदार, की आखिरत का घर किसके लिए है। और यकूलुल्लज़ीना कफरू, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लस्ता मुरसिला, कि आप नबी नहीं हैं, आप रसूल नहीं हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुल कह दीजिए, जैसे आपको कोई कहना 4 दिन तो हुए हैं, अभी पहले पता नहीं था कि कैसी अब फिर रही थी और आज आके हमें पढ़ाने बैठ गई है या हमें बताने बैठ गई। तो आप बस ये सोचें
کہ کل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بین، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا یہ راستے پہ چلنا قبول کیا ہے، تو میں چل رہی ہوں۔ میں ایسے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کر رہی ہوں، اور میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، تو میرے دل کا حال جانتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ تسلیوں پہ تسلیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم لوگوں کو دی ہیں، کہ جب تم دین کا کام کرو گے تو یہ چیزیں جب تمہارے سامنے ہوں گی، یہ نہیں ہوتا کہ 100% ہی سارے خلاف ہیں۔ اگر الحمدللہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی ایک دم سے شاباشیں ملتی ہیں، ان کی فیملی خوش ہوتی ہے، ان کے دوست خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شرارتی ہوتے ہیں، اب شیطان کی طرف سے بھی تو حملے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو پھر ایسی آیات ہمیں تسلی دیتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو کچھ بھی اپنے پاس ہے، رکھتا ہے اپنے پاس علم الکتاب، علم کتاب، اور جو انسان کے پاس علم ہے نا کتاب کا، کوئی بھی وہ یہودیوں میں سے تھے، نصارہ میں سے تھے، اور یا پھر کسی بھی طرح سے کسی بھی مذہب سے تھے، جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا نا، کیونکہ ہر کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کی کہ شرک نہیں کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں تھا، ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ جو نبی ہیں آپ حق ہیں، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اس تکلیف میں نہیں ڈالیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، جس وجہ سے آپ کو بھیجا تھا، آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ میں اور آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام انشاءاللہ اسی طرح سے لوگوں پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور کرے، الحمدللہ سب الحمدللہ۔ آج ہماری سورت رات ختم ہوئی، بہت پیاری ہے۔ اب سورت ابراہیم آگے آ رہی ہے، وہ اور بھی پیاری ہے۔ آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دلوں کا سکون جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب میں ہی رکھا ہے، اللہ کے کلام میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہے۔ وہی بات ہے کہ جب ہمیں یہ ایک وہ کہتے ہیں نا چسکا لگ جاتا ہے، تو پھر ہر وقت انسان یہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ میں ابھی لاسٹ ویک میں ایک پارٹی میں تھی، تو میں ان کو بتا رہی تھی کسی کو، انہوں نے کہا کہ میں نماز سے پڑھتی ہوں، تو کیونکہ وہ سجدہ نہیں کر سکتی تھی نا، تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ آپ جب سنت پڑھتے ہو، کیونکہ فرض میں تو ہم ریگولر اپنی نماز جیسے پڑھنا ہوتا ہے ویسے پڑھتے ہیں، لیکن نفل اور سنت میں قرآن کھول سکتے ہیں نا، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اس میں آپ اپنا سپارہ رکھا کریں، اور آپ اندازے سے آپ رکھ لیں کہ آپ نے ایک رکوع فار ایگزامپل ایک قیام میں پڑھنا ہے، تو اس طرح سے آپ نماز کی حالت میں آپ قرآن شریف پڑھنا شروع ہو جاؤ گے تو بہت مزہ آتا ہے۔ شی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ۔ تو میں نے کہا آپ بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو، کیونکہ وہ تو چلتے پھرتے میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ نہیں، نماز میں اگر تم سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم نماز بیٹھ کے پڑھو، پوری مطلب قیام نہیں کرو۔ تو ایسے آپ کو اللہ نے جب قیام کا اذن دیا ہے، اللہ نے آپ کو قیام کی نعمت عطا کی ہے، تو وہ کیوں آپ چھوڑتے ہو؟ تو قیام بھی کر سکتے ہو، آپ رکوع بھی تو کر سکتے ہو، تو پھر آپ سجود میں صرف آپ بیٹھو۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے نہیں پتا تھا، میں کتنے سالوں سے ایسے کر رہی تھی۔ تو کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو پھر ان کو جب میں نے یہ بتایا، میں نے کہا ساتھ آپ اپنی چھوٹی سی ایک ٹیبل رکھ لیں، اس کے اوپر آپ قرآن پاک اپنا سپارہ رکھ لیں، کیونکہ قرآن تو بڑا ہوتا ہے نا، اٹھانا مشکل ہوتا ہے، بڑے بڑے لفظوں والا آپ رکھ لیں اور ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں، تو اتنا مزہ آتا ہے آنیسٹلی کہ آپ نماز کی حالت میں، کیونکہ صبح کا قرآن تو، فجر کا قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ پیش ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، تو اور بھی اچھا لگتا ہے کہ جب آپ تہجد میں یا آپ فجر میں اٹھتے ہیں تو آپ اپنی نفل میں، اپنی سنت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت سفر ہے جی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنا لیتے ہیں، باقی سارے رشتے خوب۔ پرابلم وہاں ہوتا ہے کہ جب ہم پرائرٹی نہیں بنایا ہوتا، کبھی ہمارے بچے، کبھی ہمارا کاروبار، کبھی ماں باپ، ہم نے ان کو پرائرٹی لسٹ پہ رکھا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ اس کے بعد کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ہی رکھا ہوتا ہے، تو وہ لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں جنہوں نے ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میری پرائرٹی میرا اللہ ہے، اس کے ساتھ میں نے ہر رشتے کو نبھانا ہے، اور رشتے اتنے خوبصورت نبھانا، تو اسی وقت اللہ قبولیت انشاءاللہ کرے۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سورۃ ابراہیم میں نیکسٹ ٹائم جب ہم کریں گے تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے ایک لفظ کو سمجھ سکیں، اور وہ دعا بھی ضرور یاد کر لے، اللہم ارزقنی التفقہ والتدبر، تو اور بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جی اجازت دیجیے، لو یو فار دی سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔